جی السلام علیکم. باتوں باتوں پر پتہ بھی نہیں چلا ہم کس حصے میں داخل ہو گئے. تو کیوں نہ پھر اب ذرا آئیں ترقی کی باتوں کے اوپر. ترقی تو ہماری بڑی ہمارے محنت القوم تحریک خلافت کے زمانے سے پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کی ترقی کی بڑی یادیں ہیں. تو ذرا کچھ ترقی کی یادیں شیئر کریں. جی جو آپ نے کہا ترقی سے وابستہ یادیں اور محبت، اور میں نے اس چیز کو خود محسوس کیا کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ پاکستانی، تو ایسا نہیں ہوا کہ کبھی بھی کسی نے بہت ویلکم انداز میں نہ کیا ہو، بلکہ جب ایک آدھ تو ایسا بھی ہوا کہ جیسے کسی کو بتایا ہم پاکستان سے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا جیوے جیوے پاکستان. اچھا کہ 2 سے 3 مرتبہ میں نے یہ نوٹس کیا، یعنی وہ گانا وہاں بہت پاپولر ہے. اور ظاہر ہے آپ کی تو علم میں بالکل ہے کہ وہ تحریک خلافت کے حوالے سے اس ریجن کے مسلمانوں نے جو ترقی، تو وہ اس احسان کو مانتے ہیں اور محبت کو مانتے ہیں، اور ہم خود بھی ان کی کئی معاملات میں. ویسے بہت معذرت کے ساتھ یہ احسانات جو ہیں اس ریجن کے مسلمانوں نے تو سعودی عرب پہ بھی کسی پہ تیل نہیں نکلا تھا. جہاز کے جہاز گلے کے بھر کے جاتے تھے اور وہاں کے جو باقاعدہ یہیں سے فنڈنگ ہر بہن جی اور فنڈنگ ہوتی تھی، تمام سرائے بنتی تھی، اور جتنے ریاستوں کے نواب تھے ان کے اپنے سارا اختلاف گیا. اس پہ تو احسان نہیں مانا ترقی کی طرح ہمارا. پھیٹی لگائی ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں. حیدرآباد اکن میں ایک بلڈنگ ہے مدینہ مینشن شاید ایسا کچھ نام ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، وہ ابھی تک رکھی گئی ہے. وہ بلڈنگ کا جو بھی پیسہ ہوتا تھا وہ سارا کا سارا حرم میں جاتا تھا. اس طرح اور بھی مختلف لوگوں نے کیا ہوا تھا، تو اس وقت وہ اتنے غریب تھے کہ وہ نہیں کر پاتے تھے. تو بالکل واپس اگر ترقی کی بات کرتے ہیں تو پہلا ہمارا سفر جو ہوا 2005 میں. اچھا. اور یہ انوائٹ کیا ہمیں بابا کو، جو بابا کے ہی ایک شاگرد تھے پروفیسر فخر محمود، جو کافی مشہور اکنامسٹ ہیں اور اسٹیٹ بینک کے لیے بھی کام کر چکے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے. پھر وہ ٹرکی چلے گئے. اب تو ان کو 30 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا وہاں پہ، کئی یونیورسٹیز میں پروفیسر رہے ہیں. اب وہ پروفیسر ریٹائرڈ اگین کنٹینیو کر رہے ہیں. تو انہی کی انویٹیشن پہ گئے، انہی کے گھر پہ رہے. پھر وہیں پہ اور بھی کچھ ٹرکش دوست تھے. صابری، مسٹر صابری کہہ رہا ہے، وہ بزنس مین ہے. وہ ہمارے سے جب منسلک ہوتے رہے تو وہ پھر بابا کے عاشق ہوتے چلے گئے، پھر درس پہ بیٹھنے لگے، پھر پاکستان بھی آئے. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بابا کا جب انتقال ہوا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اگلے دوسرے تیسرے دن تعزیت کے لیے آئے تھے ٹرکی سے. جی ہاں، اس محبت کا یہ عالم تھا. اور وہ کیونکہ ان کا پاکستان کبھی کبھی آنا تو ہوتا تھا اسلام آباد، کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کے پروجیکٹس وغیرہ، بزنس میں تھے، مگر اسپیشلی جب بابا انتقال ہوا ہے تو اس کے 1 سے 2 دن بعد وہ پھر آئے ہیں یہاں پہ. اور مختلف لوگ تھے جو گورنمنٹ میں بھی رہے اور ایڈوائزری لیول پہ بھی تھے. اب موجودہ حکومت جب اس زمانے میں تشکیل کے زمانے میں تھی تو پڑھے لکھے لوگ مختلف سوالات کرتے تھے. ان میں سے اکثریت کو ظاہر انگریزی اتنی نہیں آتی تھی، تو بیچ میں انٹرپریٹر ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فخر، ان کے بچے جن کی ترکیب بہت اچھی، وہ ایز انٹرپریٹر بیٹھ جاتے تھے اور پھر وہ سوالات کرتے تھے، یہ جواب دیتے تھے. اور کئی مقامات پہ پھر ہم ان کے ساتھ گھومے بھی، وہ ہمیں لے کے بھی گئے. یعنی 3 دفعہ گئے اور 3 دفعہ مولانا روم کے مزار پہ حاضری دی ہے. اور مولانا روم کے مزار پہ پیچھے علامہ اقبال کا بھی ایک علامتی خبر ہے، آپ کے علم میں ہوگا، کیونکہ ٹرکش گورنمنٹ نے حضرت علامہ کی جو ترکی زبان سے اور فارسی سے اور مولانا روم سے ایفیلیشن ہے، اس کی وجہ سے ان کا ایک علامتی خبر بنائی ہے مولانا روم کے. وہاں گئے. اس کے علاوہ کوئی 8-9 مقام جو انبیاء کے ہیں وہاں پہ اب موجودہ ٹرکی کی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ علاقہ جہاں پہ آپ کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا تھا اور بعد میں وہ پورا ایک جھیل بن گئی، اس میں مچھلیاں، اس کی تصویریں ہیں. اور بہت سارے، اور حضرت ایوب کا مقام، وہ کنواں جہاں پہ پھر ان کو رکھا گیا. ویران شہر اس شہر کا نام ہے، نام بھی ویران ہے اور ویران ہو چکا ہے وہ شہر. تو وہ جو ایریا جس علاقے میں یہ چیزیں ہیں ان میں زیادہ تر وہ دیار بکر کے ایریا میں. اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ شانلی عرفہ، اور آپ نے ہسٹری کے نام سنا ہوگا، اور اب اس کو عرفہ کہتے ہیں. شانلی عرفہ میں نے عرفہ شریف، تو وہ شام اور ترکی کے بارڈر کے اوپر ہے. تو وہاں یہ مصروفیات رہیں، ملاقاتیں رہیں پاکستانیوں سے بھی، بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے. اور
یہ رہا سلسلہ. کیسا عجیب سا لگتا ہے جب آدمی ترکی جائے اور وہاں جو مختلف مساجد بھی ہیں اور جو مختلف خانقاہیں اور مزار بھی ہیں، دیواروں پہ جو ترکی عربی رسم خط میں لکھی ہوتی تھی تو ترک لوگ وہاں نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کو، کہ ظاہر ان کا تو رومن ہوگی، اور بڑی وہ حسرت سے دیکھتے ہیں پاکستانیوں کہ یہ کیسے پڑھ لیتا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں اب وہ کہیں کہیں رہ گیا ہے، اکثر جگہوں پہ تو مٹا دیا گیا تھا. اچھا اور جب مصطفی کمال کا زمانہ تھا، مگر بعد میں جب یہ طیب اردوان آئے، اس کو بیسیکلی طیب اردوان ہے، اکثر لوگ اردوغان پڑھتے ہیں، ہاں تو طیب اردوان ہے. تو یہ گریجولی کر کے واپس اپنی ہسٹری کو اور چیزوں کو لے کر بھی آئے، تو اکثر لوگ نہیں پڑھ پاتے. مگر کچھ لائبریریز ہم گئے، اس زمانے میں یہ حال تھا. 2005 اور 6 کی بات بتا رہا ہوں کہ بڑا ڈر ڈر کے لوگ نا عربی کتابیں رکھتے تھے، اور ترکی رسم الخط والی کتابیں کے الاؤڈ نہیں تھا. ہاں مگر بعد میں چیزیں کھلتی گئیں. اس زمانے میں پبلک میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، الاؤڈ نہیں تھا. حفظ کروانا اور یہ بھی الاؤڈ نہیں تھا. مگر آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی داڑھی بڑی پابندی تھی. ہیں. جی ہاں، تو آہستہ آہستہ کر کے چیزیں چینج ہوتی رہی ہیں، اور بڑے اسموتھ طریقے سے. اور اب ترکی میں آپ کو ویسے ترکی کے جو لوگ ہیں ہمیشہ سے وہاں کوئی رات رات انقلاب نہیں آیا، ارتقائی عمل کے ذریعے لوگ اپنے. جی ہاں، انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر کہ ایک دم نہیں نکل پڑنا ہے، بلکہ انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے کیا. اور اب ویسے بھی اگر ترکی میں دیکھیے تو جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، کچھ بہت الٹرا ماڈرن اور ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، تو انقرہ میں بھی آپ کو واضح نظر آئے گا. مگر جنرلی اندر سے اگر دیکھیں تو بہت سارے، میں کہوں گا اکثریت ترکش لوگ اسلام سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق رکھتے ہیں. اور جس طریقے سے وہ نماز میں میں نے ایک بڑا پیارا منظر دیکھا کہ امام جمعے کی نماز کے لیے آ رہا ہے، تو جیسے امام داخل ہوئے تو درود شریف لوگوں نے لاؤڈ آواز میں پڑھنا شروع کیا. اچھا وہ آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، اس وقت تو سب چیزیں گورنمنٹ ٹیلی کاسٹڈ خطبہ ہوتا تھا. اب صورتحال کافی حد تک چیزوں میں تبدیل ہوئی ہے. تو یہ وہاں ترکی کا جو معاملہ تھا وہ بہت اچھا رہا. ہمارے کچھ دوست بھی ہمارے ساتھ چلے پاکستان سے، اور بابا کے کچھ شاگرد بھی، اور وہاں پہ کچھ تفسیر کی کلاسز بھی ہوتی تھی. اور آپ چاہیں تو ہم تفسیر کے حوالے سے جو پاکستان میں سلسلہ رہا ہے اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. جی میرا خیال ہے اچھا رہے گا اس پہ. جی ہاں، بات نکل آئے گی تو بات ہو ہی جائے. جی ہاں. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شروع سے بابا کو علم کی طرف، ترویج کی طرف، اور لائبریری کو بابا نے ایز اے ٹول دیکھا ہے. کہ جیسے کہتے ہیں نا، ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. مسجد جاتے ہیں تو اس میں عبادت کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، کیونکہ سب عبادت کر رہے ہوتے ہیں. رمضان میں روزوں کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ سب نے روزہ رکھا ہوتا ہے. بس لائبریری کی جو کیفیت ہوتی ہے جی، وہ ہر کسی کو تعلیم کی طرف، علم کی طرف خود بخود رجحان ہوتا ہے. تو یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ آتے تھے، علمی گفتگو بھی ہوتی تھی، کتابیں بھی پڑھتے تھے. پرائیویٹ لائبریری رہی ہے ہمیشہ سے، پبلک لائبریری نہیں ہے. اور اس میں جو پی ایچ ڈی کرنے والے ہوتے تھے، ایم فل کرنے والے ہوتے تھے، وہ مواد بھی لیتے تھے، بابا سے گفتگو بھی کرتے تھے. اور بابا سے گفتگو کے درمیان میں کئی لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ سے فزکس پہ بات ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ فزکس آپ کا مین سبجیکٹ ہے. کیا بات ہے. کبھی آپ سے بات ہو رہی ہے تو بابا کہتے تھے نہیں، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میٹرک کیا ہوا ہے میں نے. بات کرتے تھے، پھر کہتے تھے بس سیکھ لیا تو اللہ نے سکھا دیا. وہ ایک علم مستحضر جس کو کہتے ہیں نا، آن لائن علم. تو کچھ لوگ آپ بھی ظاہر ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے میرے بابا کی صورت میں، کہ آپ سے کوئی بات کیجئے، یوزلی بابا اس کا جواب دیتے تھے، اور بندے کے حساب سے دیتے تھے. اگر اس بندے کا قرآن و حدیث کا علم ہے تو پھر قرآن و حدیث کے حوالے اس میں آتے تھے. اس بات میں سب سے زیادہ متاثر ہوں مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب سے. جی، ان کی بابا علم کا ذریعہ تھے، علم کا ذریعہ تھے. بہار سے کوئی موضوع اگر چھیڑ دیا جائے، ان کی بابا نے کئی کتابیں اسی لیے لے کے بھیجی کہ وہ علم کے دریا تھے، اور ان کی بڑی زبردست کام ہے. عبدالقدوس ہاشمی صاحب نے بہت کام کیا انہوں نے، بہت کام کیا انہوں نے. سو یہاں ہم بات کر رہے تھے درس و تدریس تفسیر کا خصوص. تو یہ تو ہمیشہ سے دیکھا. مگر پھر ایسا ہوا کہ میں اور رافع بھائی آئی بی میں پڑھاتے تھے 2001 میں 2 میں. اور پھر اختر محمود صاحب بھی پاپا کے سینئر موسٹ شاگرد ڈاکٹر فخر کے بھائی، ان کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر اختر محمود بڑے بھائی جن سے کراچی میں تھے. تو ان کے کچھ شاگرد آئی بی کے بابا سے ملنے آئے. ڈاکٹر اختر محمود صاحب سے بابا کا سنا تھا، متاثر ہوئے. ظاہر ایک اندر سے ایک رجحان تھا مذہب کا، ملنے آئے، متاثر ہوئے. انہی میں سے
کچھ شاگردوں نے کہا کہ آپ ہمیں قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو پاپا نے کہا ٹھیک ہے اب تمہاری طرف سے بات آئی ہے تو پڑھا دیتے ہیں. ویسے تو بابا مختلف اوقات میں پڑھاتے رہے مگر ریگولر نہیں رہا تھا. تو یہ ترکی سے واپس آنے کے پہلے اس کے بعد 2005 میں یہ سلسلہ شروع ہوا. تو 2005 سے لے کر 2014-15 تک ریگولر سیٹرڈے سنڈے کو کلاسز ہوتی تھی. سیٹرڈے کو حدیث شریف کی اور سنڈے کو قرآن شریف کی. بابا سلیکٹڈ صورتیں پڑھاتے تھے تاکہ ایک قرآن فہمی کا ایک کنسیپٹ پیدا کیا جائے. ہم نے کبھی پورا تو پتہ نہیں ہم کر سکیں نہ کر سکیں. بقرہ پڑھائی, آل عمران پڑھائی اور میجر سورت ہم پڑھتے ہیں اور پھر قرآن فہمی کا ایک کنسیپٹ دیا. تو اب آپ جب پڑھیں تو اس کے بعد سے پھر ہم ہی لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں کہ اب ہمارا اپنا ایک گروپ ہے جس میں تفسیر کی کلاس ہوتی ہے سنڈے کو. تو بابا کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ مسلمانوں کے پیچھے رہنے کی مین وجہ, ہم کہتے تو ہیں مسلمان ہیں مگر عملی طور پہ ہماری جو سورس بک ہے, جو ہماری کورس کی بک ہے, جو ہمارا سلیبس ہے قرآن شریف, اس سے ہم اصل میں کٹے ہوئے ہیں. اور اکثریت کو اگر پوچھو کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے تو اکثریت آپ کے دیکھیں گے کہ ان کو یاد بھی نہیں آئے گا, پڑھا بھی نہیں ہوگا. تو جو بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں تلاوت کر لیتے ہیں, ثواب سمجھتے ہیں, ثواب تو ہے مگر اصل کام تو قرآن کا اس کا پیغام ہے. تو اسی طرف توجہ دلاتے تھے اور حدیث سے بھی اس کو جوڑتے تھے تاکہ پتہ نہیں اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو اب وہ دوری کچھ بڑھتی بھی جا رہی ہے اور اس کا بھی ہم کوئی نہ کوئی شرعی عذر نکال لیتے ہیں. عام انسانوں کو ہم دیکھیں پاکستان کے اندر یہ تو ان کا جو زیادہ جب رابطہ رہ گیا ہے قرآن کے ساتھ, خواتین کی بات نہیں کر رہا, مردوں کی بات کر رہا ہوں, یا تو قرآن خوانی میں یا رمضان میں. اب وہ قرآن خوانی کے بھی ایک نام آ گیا کہ بھئی یہ تو بدعت ہے تو لہٰذا بھاری بیٹھ کرتے ہیں, اور تراویح کا بھی آ گیا بھئی یہ تو سنت ہے ہی نہیں ہے. تو حالانکہ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو, قرآن سن تو لوگے بھائی, قرآن پڑھ تو لوگے, وہ کون سا گناہ ہے اس کے اندر؟ بالکل صحیح ہے. لیکن اب اس کی بھی دور ہونے کے, جب انسان ایک دفعہ دور ہونے لگتا ہے نا تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب غلط راستے پہ انسان نکل پڑتا ہے تو شیطان اس کا کنسلٹنٹ بن جاتا ہے اور پھر وہ اس کی نکیل ڈال کے نا وہ لے کے چلتا ہے, اچھا یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے, تو آہستہ آہستہ کر کے آپ بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں. تو وہ بابا جسٹیفیکیشن نکال لیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا بابا کہتے ہیں قرآن کا تو یہی کام رہ گیا ہے ہمارے حساب سے کہ اگر بیوی مطلب لڑکی رخصت کر رہے ہیں تو سر پہ رکھ دو, اور اگر کوئی مر جائے تو پڑھ لو, اور کوئی مرنے والا ہے تو یاسین پڑھ لو. اور اصل تو مقصد ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تصویر شارٹ لسٹ ہو گیا ہے سر. اب وہ رخصتی کے وقت سر پہ آنچل اور قرآن تو وہ ہے, لیکن قرآن خوانی میں اور تراویح میں رواج عورتوں کے علاوہ, عورتوں میں بہت عورتوں میں ہے مگر عورتوں میں بھی معاف کیجیے گا زیادہ تر 5 سورے تک ہے. بہت ساری عورتیں پورا بھی نہیں 5 سورہ پڑھ رہی تھی مگر نہ ہونے پہ تو میں رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ خواتین کے بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں قرآن فہمی کے, تجوید کے, کچھ لوگ کر رہے ہیں اور مردوں میں اتنا نہیں ہے. وہ نہیں ہے, یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. مگر اس کو سمجھ کر پڑھنے کی, جیسے ہمارے گھر کی خواتین اور جن سے بھی ہمارا یہ رہا کہ آہستہ آہستہ کر کے اب وہ دوسرا تیسرا ان کا دور چل رہا ہے ترجمے کا. یہ بہترین ایسی بات کرو, بہترین مترجم ہے, اچھے آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیجیے. بالکل. اس میں بھی یہاں تک ایک بہانہ لوگوں نے نکالا کہ ترجمے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو بھائی بڑے علماء کے ترجمے سے بھی گمراہ ہوں گے تو پھر کیا رہ گیا؟ ہاں اصل میں بعض وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے میں یہ ہے کہ نام لینے تو حج نہیں ہے کہ بوریوں کا یہ ہے کہ بڑا مذہبی رجحان ہے اور اسکول کی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم لازمی ہے اور بہت دین کے قریب ہے, لیکن وہاں ترجمے سے قرآن پڑھنے کی یاد نہیں ہے. اور ان کا یہ کہ آپ قرآن پڑھیں گے, ترجمہ وہ ہوگا جو کہ عالم بتائے گا آپ کو, کیونکہ ہمارا یہ کہ عربی سے ہماری دوری ہے تو ہر آدمی پھر اپنے مطلب کے کرنے کے, لیکن پھر بھی کم سے کم اس کا پازیٹیو رخ یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا تو چاہیے. جی ہاں, اصل میں یہ چیز آئی اور اتنا قرآن میں بھی ذکر ہے. یہ جو رہبان اور یہ تھے نا ان کا بھی یہی تھا کہ جو کچھ ہے ہم سے پوچھو, اصل توریت نہیں پڑھو. جی اور وہ تبدیل ہوتی چلی گئی. ہم بھی مانوی طور پہ قرآن کا چونکہ اللہ نے الفاظ کا حکم محفوظ رکھنے کا کہا ہے وہ محفوظ ہے, اور باقی عملی طور پہ لوگوں نے مانے اس کی تبدیل کر دی کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور اکثر یہی کہہ کے پڑھو نہیں گمراہ ہو جاؤ. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں اور کچھ نہیں تو کم سے کم کوئی 12-14 تو اچھے ہر فقہ کے لوگوں کے مستند تراجم موجود ہیں, چاہے شیعہ فقہ کے ہوں چاہے بریلوی کوئی بھی ہوں, جو بھی آپ کی فقہ ہے وہ آپ کر لیں, آپ کر لیں, وہاں سے دیکھ لیں اس کو کیا مسئلہ کیا ہے, لیکن پڑھیں ضرور اور پیغام ضرور دیں. مخالفتیں ہوتی تھی, اب شاہ ولی اللہ کے زمانے تک تو ترجمہ نہیں ہونے دیا, مگر ابھی کچھ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی ہے اور کچھ
लोग उलमा में से ही निकले हैं, हालांकि उनकी बड़ी मुखालफतें होती हैं, मगर ये है कि इंशाल्लाह चीजें तब्दील होंगी और जी। मुसलमानों को चाहिए कि कुरान की तरफ वापस आए और वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान एक ही। और आपके वालिद साहब का भी पैगाम यही था, शिवर ने जी हाँ। कोशिश की। और जी हाँ, उनका भी यही पैगाम था और हमने यही देखा। उनका तो यहाँ तक था वालिद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप ये कहना चाहें कि कोई आदमी कुरान लिटरेट है, जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर लिटरेसी या जर्नल लिटरेसी की बात करते हैं, तो एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं। ये एक आम लिटरेट को कह सकते हैं जो अपना नाम लिख सकता हो, वैसे हिसाब किताब कर सकता हो। असल तो डेफिनेशन में सिर्फ नाम है और साइन है, तो उसको लिटरेट कहते हैं। तो बाबा ये कहते थे कि अगर कहें कि मुसलमान कुरान लिटरेट है तो उसको कम से कम इतना पता होना चाहिए, कम से कम, कि अगर वो कोई इसको बताए कि कुरान में ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ मतन के हिसाब से, तो वो कह सके कि हाँ ये है या नहीं है। उसको मतन तो जहन में होना चाहिए ना, हाफिज ना हो। और थोड़ा सा आगे के लेवल पे उसके जहन में हदीसें भी रिलेट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हदीस कुरान से हटके नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि कोई भी हदीस अगर कुरान से हटके है तो ज़ाहिर है नहीं है। तो ये उनका था और उसी पे उन्होंने कोशिश की। तो एक और अच्छी बात मजे की ये मैं गौर करता हूँ कि रही है, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बाबा के जितने शागिर्द रहे उनमें से बहुत सारे लोग असातिज़ा या बाद में असातिज़ा बने या किसी न किसी तरीके से वो ट्रेनिंग से मुंसलिक हुए। तो जो एक रोशनी फैलाई हुई है वो दूसरे लोगों तक फैल रही है ट्रेनिंग के जरिए, और कोई भी टॉपिक हो तो। और आपके भाइयों में कितने लोग ट्रेनिंग फील्ड में? बड़े भाई जो मेरे साथ, मैं हूँ और मेरे सबसे छोटे भाई रहे हैं। बाकी दो भी जो हैं वो भी किसी न किसी तरीके से अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में तो रहते ही। चलिए, मेरा ख्याल है शायद तीसरा सभी खत्म हुआ। जी तो टाइम तेज से निकल रहा है, इसकी पता ही नहीं चलता क्या। तो मैं ख्याल इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर अब आगे अगला किस्सा हमारा आखिरी हिस्सा होगा। चौथा, ठीक है।